وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر درس کا نمبر 2192 آیت 64 سے 66 حصہ 100. آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر توحید کے قائل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. کہہ دو کہ اے نادانو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. ان سے کہو کہ اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، لہذا تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. ہم دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں. میں مضمون بیان کر رہا ہوں توحید کا اور شرک کا. گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ کی یاد کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کی یاد ہے کیا. توحید کے بارے میں ابھی مضمون جاری ہے. کلمہ طیبہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اور گزشتہ سبق کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یعنی ہمیں دیکھیں، ہم تو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں،
ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے. اب دین ہماری ضرورت رہی نہیں ہے. اس بات کو تھوڑا سا آپ محسوس بھی کریں نا کہ دین آج ہماری ضرورت رہی نہیں ہے. دنیا ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے اور حاصل دنیا کی ہے. اور یہ خیال ہمارے ذہن، قلب و دماغ پر حاوی ہے. یہ سب کچھ ہمارے دل میں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے. جیسے کہ یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی ہے بسبب ان کے کفر کے. تو یہ دیکھیں بچھڑا کیا ہے؟ یہ دنیا کا بچھڑا ہے، دنیا کی محبت، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. تو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں سب، اور بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. آج کے مسلمان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے حقیقی طور پہ. دیکھیں صدیاں ہو گئی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. صدیاں ہو گئی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ مضمون اگر آپ بعض کتابوں میں پڑھیں گے تو بس روایتی طور پر وہ ترجمہ بیان ہو رہا ہے. بعض کتابوں میں آپ پڑھیں، یہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، یہ ان وہاں کے کافروں کے لیے ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، بس بات ختم. پھر آگے چلو. بڑی ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نامناسب بات ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے. یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے تو نہیں تھی، یا وہاں کے جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے تھی. محدود ہے بس ان کے لیے. ایک ایک کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، وہ فلاں مشرک، یہ فلاں منافق، اور یہ فلاں مومن. ٹھیک ہے، شان نزول کے حساب سے آپ مضمون کو سمجھنے کے لیے حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ انہی تک یہ محدود کر دیں. اور بعض لوگ تو دیکھیں میں بھی آپ میں ہی وقت گزار رہا ہوں. بعض اوقات مجھے یعنی ایک آدھ مرتبہ میرا ایسا ہوا، ورنہ تو ایک آدمی کو میں نے کہا کہ دیکھو یہ حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا. وہ جھٹ مجھے کہنے لگا کہ یار وہ تو بڑے لوگ تھے اور وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو ایسے ہی کرتے رہیں گے جیسے ہم کر رہے ہیں. یہ ایک تصور پایا جاتا ہے. یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یا ما انا علیہ و اصحابی، جو فرقہ ناجیہ ہے وہ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے نقش قدم پر چلے گا فرقہ ناجیہ. ہم نے تو ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں نا، توحید کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، عبادت کا مطلب نہیں معلوم، بندگی کا مطلب ہم نہیں جانتے، اور ساری باتیں. دیکھیں میں آپ کو اکثر ایک بات کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ جو چیز دین سے تعلق رکھتی ہے آج کا مسلمان اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. باطن سے جو چیز، جو باطن سے تعلق رکھتی ہے جو بھی چیز ہے، تو یا تو ہم نے اس کی معنی محدود کر لیا ہے یا معنی غلط لیا ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں یہ 3 آیات جو ہیں یہ بہت یونیک انداز میں ہے اور ایک بہت پرزور انداز میں ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے ناواقفو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا مجھے کہتے ہو.
بندگی اللہ کی ہوگی نہیں تو شرک ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ تینوں آیات آپ ملا کے پڑھیں نا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، بندگی نہیں ہوگی تو پھر شرک ہوگا۔ یہی بات میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہے۔ ہم لوگ تو توحید کا مطلب بھی نہیں جانتے، تو مطلب نہیں جانتے۔ دیکھیں جس راستے کو یعنی جو آپ کی منزل نہیں ہے تو اس کا راستہ بھی آپ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی ذرا سوچیں نا، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو آخرت کی کامیابی کا راستہ یا اللہ کا سیدھا راستہ جو ہے اس کی پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو دیکھیں دور کی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو ذاتی طور پہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ سیدھے راستے سے ہمارا کیا کام، کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں، ہمیں تو اپنی خواہشات نفس کی پڑی ہوئی ہے۔ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ تو پھر تو بات ختم ہو گئی، آخرت کو تو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اللہ کی یاد کو بھی دیکھیں، دو یادیں بیک وقت ایک دل میں نہیں سما سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے سینے میں نے دو دل نہیں بنائے۔ تو ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہیں، یہ تو میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، مسائل دنیا ہے۔ میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اس میں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل میں صرف دنیا ہے۔ آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غموں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں، توقعات کو دیکھ لیں، منصوبوں کو دیکھ لیں، امیدوں کو دیکھ لیں، یہ ساری کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ خوشیاں بھی ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور پریشانیاں بھی ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج یہ تقریباً سارے لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ ظاہر کی، اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آخرت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو رسمی طور پہ ہے، رسمی طور پہ بیانات ہو رہے ہیں۔ علماء سو جو ہیں، چند ایک علماء سو جو ہیں وہ رسمی بیانات دے رہے، کوئی کسی کے بیان کی بنیاد جو ہے قصے کہانیاں ہیں، دین کے قصے کہانیاں، اسرائیلی روایات، کمزور موضوع احادیث اور ادھر اور ادھر۔ میں زیادہ تفصیل نہیں جاتا، آپ کو تو پتہ ہے، کوئی قصے کہانیاں، کوئی زوردار گلا پھاڑ کر دین کی باتیں کر رہا ہے۔ اور تو یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت۔ دین کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ ہم نے تو کتاب اور سنت کو اختلاف کی بنیاد بنا لیا ہے، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں ان کی بغل میں قرآن اور حدیث، اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گستاخ، بدعتی اور یہ سارے القابات ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، اور دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آج دنیا، اقوام عالم اسلام کا انتظار کر رہی ہے، اسلام کی ضرورت ہے آج اقوام عالم کو، ایک ایسا نظام جو انسان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔
یعنی ایک بہت ہی یعنی کوئی افسوسناک سی صورتحال ہے. بڑی بڑی جماعتیں ہیں، تبلیغ کی جماعتیں ہیں، وہ جب بات کا آغاز کرتی ہیں تو یا تو وظیفے بتانے لگتے ہیں اور یا بس کہانیاں وغیرہ ہیں. حقیقی بنیاد دین کی یعنی میں کم از کم میری نظر سے نہیں گزرتی. اور باتیں تو بہت ہیں لیکن میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں کسی پر ایسی انگلی اٹھاؤں اور اس کے پیچھے پڑ جاؤں. لیکن جو بھی صورتحال ہے اس وقت وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خیر، میں بات کر رہا تھا توحید کی. توحید کی ضرورت کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ نمبر 1، توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. بس اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزار رہے تو پھر وہ شرک ہے. وہ پھر کیا ہے؟ وہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ غیر اللہ، اطاعت اللہ کی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، وہ حضور نے فرمایا نا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی یعنی مخلوق کی بات نہیں ماننی تم نے. اگر خالق کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، معصیت ہو رہی ہو، تو پھر تم نے مخلوق، ہمارا شیطان بھی مخلوق ہے، نفس بھی مخلوق ہے، یہ طاغوتی معاشرہ بھی مخلوق ہے، اور یہ سارے ہمارے ارد گرد یہ مخلوق ہیں. خالق تو ایک ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. ہم تو اپنے نفس و ہوس کے پجاری ہیں، خواہشات نفس. ہمارا ہر کام خواہشات نفس کی بنا ہے. ایک آیت میں آپ کو سناؤں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا. اور اے داعی قرآن، تم نے ہرگز اس شخص کا کہنا نہیں ماننا، اس کے راستے پر نہیں چلنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے. دیکھیں، قرآن بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بہت آسان ہے. لیکن اگر ہماری سمجھ الٹی ہو جائے تو پھر یہ آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے کہ رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ خواہشات نفس کا اتباع نہیں ہونا چاہیے. اگر اتباع ہوگا تو یہ شخص گمراہ ہے. اور اے داعی، تم اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. اب یہ کر کیا رہا ہے؟ علامت دیکھیں، تھوڑی علامت دیکھیں. یعنی کس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ من چاہی زندگی گزار رہے. ہماری تو ساری زندگی ذاتی خواہشات کے تحت گزر رہی ہے. بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں تو انہیں پھر کوئی بھی نہیں منا سکتا، یا اس کا میاں ناراض ہو جائے تو جب تک اس کا اپنا پارا نہیں نیچے گزرے گا، وہ شوہر میاں جو ہے باہر جا کے ناشتے کھابے پھر باہر سے کریں گے، جاؤ میں نہیں کھاتا. برتن گرا دیں گے، سینے کو ٹھوکر مار دیں گے، گلاس توڑ دیں گے، شوہر میاں ناراضگی کی وجہ سے. یہ کوئی عجیب فرعونیت ہے. دیکھیں، یہ مظاہر ہیں ہمارے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، میں آپ کو دیکھیں قرآن کی روشنی میں ساری باتیں کر رہا ہوں. اور خواہشات نفس کا اتباع جو ہے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. اور جس نے بھی خواہشات نفس کی پیروی کی وہ جائے گا کہاں؟ جہنم میں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا۔ ان کے بعد نااہل جانشین ہوئے، نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین نااہل ثابت ہوئے، نماز کے نظام کو ضائع کر دیا، اور کیا علامت کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی سن لیں، کامیاب لوگوں کی علامت کیا ہے؟ کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہے کہ آپ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سن لیں ذرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت میں کون جائے گا؟ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ علامت کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روک لیا اس نے خواہش سے۔ یہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے، کس کا؟ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، نفس کی بات نہ مانے، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے۔ ہماری تو اللہ سے توقع، دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے ہی نہیں، اور پھر جو سنی سنائی باتیں ہیں، اور چند علماء سوء آپ کو کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، تم تو پکے جنتی ہو، کلمہ تم نے پڑھا ہے، اللہ بخش دے گا اور رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ یہ گمراہیاں ہماری پھیلائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ کوئی شفاعت نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ مشرکانہ روش جو بھی اختیار کرے گا، نفس کو جو بھی معبود بنا لے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فخلف، ابھی میں نے پڑھی نا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں جنت اور جہنم جس کی ہے وہ مفتی ہے، وہ فتویٰ دے گا کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ ابھی میں نے آیات پڑھ کے سنائی کہ جنت میں کون جائے گا؟ نہى النفس عن الہوى، جو اپنے خواہشات، نفس کو خواہشات سے روک لے، بے جا خواہشات نہ مانے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، وہ جنتی ہے۔ لیکن جو خواہشات نفس کا پیروکار ہے، اور یہ کون؟ یہ آج کے سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان۔ مسئلہ دیکھیں بہت خراب ہے، بہت ایسی مقام پر پہنچ گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے اس معاشرے میں، لوگوں کی ذہنیت میں بگاڑ ہے۔ دین کی تو دیکھیں، دین کی تو سمجھ ہے ہی نہیں کسی کو۔ پڑھ لکھ کر جاہل جو بنتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، پڑھے لکھ کے جاہل، دین کو پڑھ کر جاہل بنتے ہیں، عداوت، دشمنی، کفر، شرک کے فتوے اور گستاخی کے فتوے اور یہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کی توحید کی بات کر رہا ہوں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزار رہے تو پھر یہ مشرکانہ روش ہے۔ چلے میں آسان کر لیتا ہوں تھوڑا سا نرم الفاظ میں، یہ پھر مشرکانہ روش ہے۔ ہم لوگ مشرکانہ روش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ بھی مانیں گے، آپ بھی تسلیم کریں گے کہ ہاں ہم تو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں عبادت کو ایک تو مفہوم کو ہم نے غلط لیا ہے، پھر اس کے معنی کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔
یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ چند ایک باتوں پر ہم یقین کر لیتے ہیں، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے ناواقفو، جاہل کا مطلب ناواقف، جو ناواقف ہوگا۔ دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو کہا ہو کہ تم بتوں کی پوجا شروع کر دو، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا۔ اور ایسا اس وقت بھی، یعنی دیکھیں مکے کے اگر شان نزول کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، یعنی بتوں کا رد نہ کرو۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، اسلام اور شرک میں بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ بت کے سامنے نہیں جھکنا۔ اب یہ پھر میرے ذہن میں ایک کھچڑی گھوم رہی ہے کہ آپ بت کا مطلب تو وہ پتھر کے بت لے لیں گے۔ بت دیکھیں آپ کا نفس آپ کا بت ہے، دنیا بت ہے، پیسہ بت ہے، پیسہ دولت یہ عہدہ یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے ہے یہ بت ہیں۔ انہوں نے یعنی اس ظاہر نے ہمیں اللہ کی طرف جانے یا اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیا ہے۔ آج جتنے بھی پاکستان کے بڑے ہیں تو ان کی داڑھی مونچھ نہیں ہے۔ آج کی جو مئی کی ریسنٹ صورتحال ہے، پہلے تو عمران خان تھے، اب شہباز شریف ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں اور صدر صاحب ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہے۔ کس چیز نے روک دیا ان کو؟ سنت رسول کی پیروی، خواہش نے، ظاہری عزت، شہرت، یہ وہ۔ آپ اس بات پہ بھی سوچیں نا، اور یہ صرف چار بڑوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات اصل میں کر رہا ہوں۔ یہ بڑے کون ہیں؟ یہ تو ہم میں سے ہی ہیں نا، کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بڑے ہوں گے۔ تو یہ ہم نے ان لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن میں آپ کو صرف آپ کے عمل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے انکار کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ آپ سے میں مخاطب ہوں، ہمارا سنت رسول سے یا رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا، ہم نہیں چاہتے۔ رسول دیکھیں، قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ یہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نا آپ دیکھ لیں، قرآن کو تو ہم نے رد کر دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ آج قرآن ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ نہیں ہے، جبکہ بنیادی کتاب علم کی تو قرآن ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی آپ بچوں کو پڑھنا نہیں سکھاتے، یعنی ناظرہ بھی نہیں ہے۔ یعنی حد اور انتہا یہ ہے کہ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن کی ناظرہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ معنی اور مطلب یہ تو دور کی بات ہے نا، لیکن آپ دیکھ لیں، مجھے یاد ہے میں اسی سسٹم سے ہو کے آیا ہوں، پڑھا ہوں، ہمیں نہیں پڑھایا گیا قرآن، اور آج بھی نہیں ہے۔ یعنی میں 40-45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 5 سال مطلب یہ آپ لگا لیں 60 سال پہلے، 60 سال 61 سال پہلے جب میں کلاس 1 میں تھا، اور کلاس یعنی جہاں تک میں پڑھا ہوں اس میں قرآن کی تعلیم کالج کی سطح تک میں نے پڑھا ہے، تو اس میں قرآن نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ویسی دیکھ کے قرآن کا کوئی کیا ہوگا سسٹم، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہو، لیکن اجتماعی طور پہ قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ انفرادی اور نہ اجتماعی۔ اور آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟
یہ آپ خود اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. کہہ دو کہ اے نادانو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.